ملک میں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے اور ایس آئی ایف سی ملک چلا رہی ہے۔ 94% پاکستانی اس وقت ملک چھوڑنے کے لیے رضامند ہیں اور چھوڑنا چاہتے ہیں۔ کل سب جب سے آئے ہیں جو سپیڈ ہے انصاف کی وہ کم ہو گئی ہے اور جو مقدمات کی تعداد ہے وہ ہزاروں کے حساب سے بڑھ گئی ہے جو پینڈنگ چلے گئے ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی ایک خواہش کو پورا کرنے کے لیے پورے کا پورا سسٹم جس طرح سے لیٹا ہوا ہے، پورے کا پورا سسٹم جس طرح سے ننگا ہوا پڑا ہے، پورے کا پورا سسٹم جس طرح سے ایک ٹبر شریف خاندان کی لونڈی بنی ہوئی ہے، اس طرح کا جو گند اچھال رہے ہیں مسلم لیگ نون کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ اس کا دفاع بھی کر رہے ہیں، لیکن یاد رہے کہ یہ گرہ جو آپ ہاتھوں سے لگا رہے ہیں کل کو دانتوں سے کھولنی پڑے گی۔ پی سی بی کا چیئرمین ہی غیر آئینی غیر قانونی ہو، ایک وقت میں سینیٹر بھی ہو، چیئرمین پی سی بی بھی ہو، ایم این اے بھی ہو، سارا کچھ ہو اور ساری کی ساری عنایتیں اسے ایک پر کی جا رہی ہوں، تو ایسی صورتحال میں میرٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ پاکستان میں ہونے والی کچھ عام ترین ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ فرسٹ آف آل ہم بات کریں گے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے آج اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے کچھ عام ترین گفتگو کی ہے اور ساتھ ہی انہوں نے کوئی سوالات رکھے ہیں چیف جسٹس قاضی فیاض عیسی صاحب کے حوالے سے۔ آئیے پہلے ان کی سٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل انہوں نے بات کی کہ ملک میں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے اور ایس آئی ایف سی ملک چلا رہی ہے۔ انہوں نے اڈیالہ جیل میں گفتگو کی صحافیوں سے اور انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان کو بچانا ہے تو اس وقت شفاف الیکشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے ملک کو بچانا ہے تو شفاف الیکشن کی طرف جانا ہوگا۔ کون سی جمہوریت میں ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل ہوتا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے اور میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے جیسے میں پاکستان کے ساتھ کوئی بڑی غداری کی ہو۔ موجودہ حکومت نے پاکستان کی امید ختم کر دی ہے، کسی کو بھی اس حکومت پر بھروسہ نہیں رہا۔ یاد رہے کہ ابھی ایک سروے آیا ہے جس کے مطابق 94% پاکستانی یعنی 94% پاکستانی اس وقت ملک چھوڑنے کے لیے رضامند ہیں اور چھوڑنا چاہتے ہیں، ان کے اندر خواہش پائی جاتی ہے۔ تو آپ سوچ لیں کہ وہ باقی جو اشرافیہ اور مافیا 5-6% بچتا ہے، اس کے علاوہ سارے کے سارے پاکستانی اس وقت چونکہ عدم اعتماد کر رہے ہیں موجودہ حکومت پر، ان کے سہولتکاروں پر، تو وہ اس ملک میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ حالانکہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جو اوورسیز پاکستانی تھے ان کے سروے جب کیا گیا تھا تو 100% ایسے تھے جو پاکستان واپس آنا چاہتے تھے۔ تو یہ ہوتا ہے اپنی قیادت پر اور موجودہ حکومت پر اعتماد۔ تو انہوں نے مزید کہا کہ الیکشن میں تاریخی دھاندلی ہوئی ہے اور چیف جسٹس قاضی فیاض صاحب انصاف دینے کے لیے الیکشن کمیشن بھیج رہے ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ الیکشن کمیشن نے فراڈ الیکشن کروائے۔ قاضی فیاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشن کیوں نہیں کروائے؟ کیا چیف جسٹس کو معلوم نہیں کہ ہماری ساری پارٹی انڈر گراؤنڈ تھی؟ یہ بڑا ہم سوال اٹھایا بانی پی ٹی آئی نے کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ جب انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے اور خاص طور پر 8 فروری کے حوالے سے حالات چل رہے تھے تو سارے کے سارے جو قائدین تھے بلکہ امیدواران جو تھے وہ بھی انڈر گراؤنڈ تھے۔ ان کی کمپین رات کے اندھیرے میں ہوتی تھی، وہ دن کی روشنی میں اپنے حلقے میں نہیں جا سکتے تھے۔ اس طرح کنڈیشن میں پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن نہ صرف لڑا بلکہ اس کو ون کیا اور وہاں پر جو ہے ایک تاریخ ساز انہوں نے فتح حاصل کی۔ تو اس کے اوپر انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا سپریم کورٹ میں ہماری انسانی حقوق اور 8 فروری کی درخواستیں کیوں نہیں سنی جا رہی؟ ویسے کل سب جب سے آئے ہیں جو سپیڈ ہے انصاف کی وہ کم ہو گئی ہے اور جو مقدمات کی تعداد ہے وہ ہزاروں کے حساب سے بڑھ گئی ہے جو پینڈنگ چلے گئے ہیں، کیونکہ کچھ ترجیحات کا فرق ہوتا ہے۔ جب آپ کی ترجیحات صرف ایک پارٹی کے تمام تر کیسز کے اندر انٹرفیئر کر کے ان کو انصاف سے دور کرنا ہو جائے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ شفافیت نہیں رہتی اور اس طرح سے آپ مسند انصاف پر بیٹھ کر انصاف فراہم نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 2021 میں ملک کا قرضہ 2.8 ٹریلین تھا، 4 سال میں ملک کے قرضے 8 سے 9 ٹریلین تک پہنچ گئے۔ جس غریب کا 2000 بل آتا تھا اس کا 10,000 آتا ہے۔ ساری اشرافیہ کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، میں بھوک ہڑتال ضرور کروں گا، ابھی کچھ فیصلوں کا انتظار ہے۔ تو یہ سٹیٹمنٹ آج کی عمران خان صاحب کی تھی جو بڑی امپورٹنٹ تھی اور بڑی دلچسپ بھی تھی۔ انہوں نے ساتھ ہی اگر ہم بات کریں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو مقصور نشستوں کے حوالے سے کیس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا وہ آج اس کے حوالے سے جو چیف جسٹس ہے قاضی فیاض عیسی انہوں نے آج 13 ججز کو دوبارہ سے بلایا ہے اور ایک اجلاس کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس اجلاس میں کیا ڈسکشن ہوتی ہے اور ایٹ دا اینڈ کیا وہاں پر فیصلہ آتا ہے۔ اس کے بعد ایک اچھی خبر ہے جو صنم جاوید خان صاحبہ کے حوالے سے ان کے اوپر بیجا مقدمات کیے گئے۔ ایک خاتون کو صرف مریم نواز شریف کی خواہش اور ان کے سہولتکاروں کی خواہش کی بنا پر ان کو بار بار گرفتار کیا جاتا رہا اور بار بار مقدمات میں ضمانت لینے کے باوجود بھی ان کو رہا نہیں کیا گیا۔ گھنٹوں گھنٹوں ان کو جو قیدی وین ہوتی ہیں ان کے اندر ذلیل کیا جاتا رہا
کبھی ان کو جیل ٹرائل کے نام پر سڑکوں پر گھمایا جاتا، کبھی ان کو میڈیکل ٹیسٹ کے حوالے سے، کبھی ان کو وائس ٹیسٹ کے بہانے گھنٹوں گھنٹوں گاڑی میں بٹھا کر گھمایا جاتا تھا اور گرمی کے اندر اور ابس سے بیجا میں رکھا جاتا تھا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور آخری حد تک اپنے پارٹی کے قائد عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کا عہد بھی کیا اور نبھایا بھی صحیح۔ ان کے حوالے سے آج میاں علی اشفاق صاحب ان کے وکیل تھے اور ایک درخواست انہوں نے دائر کر رکھی تھی لاہور ہائی کورٹ کے اندر، اور وہاں پر علی اشفاق صاحب نے دلائل دیے، عدالت نے درخواست منظور کرتے ہوئے سنم جاوید کو گجرانوالہ کے مقدمے میں ڈسچارج کرنے کا حکم دے دیا۔ یاد رہے کہ یہ دہشت گردی عدالت گجرانوالہ کی جسمانی ریمانڈ کے فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا، یعنی 9 مئی کو اور 9 مئی کے بعد 11 مئی کو گرفتار ہونے والی یہ خاتون آج یعنی اکتوبر میں 10 تاریخ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت تک اس حکومت کے ذاتی انتقام کے پیش نظر اور مریم نواز شریف صاحبہ کی ایک خواہش کو پورا کرنے کے لیے پورے کا پورا سسٹم جس طرح سے لیٹا ہوا ہے، پورے کا پورا سسٹم جس طرح سے ننگا ہوا پڑا ہے، پورے کا پورا سسٹم جس طرح سے ایک ٹبر شریف خاندان کی لونڈی بنی ہوئی ہے، وہ سب کے سامنے ہے۔ برصورت اس کے بعد بات کریں کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے پرویز خٹک صاحب کی آج عدالت میں پیشی دی اور انہوں نے عمران خان صاحب کی موجودگی میں بیان دے دیا ہے۔ احتساب عدالت کے جج محمد علی وڑائچ نے اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت کی۔ آج دوران سماعت سابق وزیر دفاع پرویز خٹک کا بیان ریکارڈ کر لیا گیا اور بنی گالہ اسلام آباد کے پٹواری پر اجرا بھی مکمل کر لی گئی۔ اب اس میں جو سابق وزیر دفاع ہیں انہوں نے عدالت میں بیان دیا کہ نیب نے مئی 2023 میں مجھ سے 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے بیان لیا۔ سابق مشیر احتساب شہزاد اکبر نے مجھ سمیت کابینہ کو بتایا کہ پاکستان سے غیر قانونی طور پر باہر بھجوائی گئی رقم برطانیہ میں پکڑی گئی۔ شہزاد اکبر نے بتایا کہ پکڑی گئی رقم پاکستان کو واپس کی جائے گی۔ پرویز خٹک نے بیان دیا کہ یہ معاملہ کابینہ کے ایجنڈے پر نہیں تھا۔ ایڈیشنل ایجنڈے پر مجھ سمیت دیگر کابینہ اراکین نے اعتراض کیا تھا کہ کابینہ میں رقم کے حوالے سے کاغذات بند لفافے میں پیش کیے گئے۔ ایڈیشنل ایجنڈے کی منظوری کابینہ سے لی گئی۔ اب اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پیسہ پھینک تماشا دیکھ اور کس طرح سے گواہ پر گواہ پیش کیے جا رہے ہیں، کبھی اون چودھری کی صورت میں، کبھی پرویز خٹک کی صورت میں، لیکن وہاں پر دلچسپ ماحول تب تھا جب ہمارے دوست ہیں کورٹ رپورٹر ہیں شاہ عباسی صاحب، انہوں نے بتایا کہ جب خٹک صاحب آئے خان صاحب کو دیکھا تو وہ گھبرا گئے اور خان صاحب نے اس کی طرف نہیں دیکھا بلکہ اپنے وکلاء کو کہا کہ اس کو سنبھالو کہیں گر نہ جائے۔ اس بندے کے اعصاب کو اب بھی یہ کمزور نہیں کر پائے، اس بندے کے حوصلے کو اب بھی یہ نہیں توڑ پائے، اب بھی وہ بندہ جیل میں رہنے کے بعد بھی اپنے عزم، اپنے ارادے کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس گیم کو مکمل طور پر جیتنے میں کامیاب بھی ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ایک شرمناک پریس کانفرنس کل کے دن میں ہوئی اور میڈیا کی مجبوریوں نے دیکھی جب ایک ٹائم میں ایک گھٹیا ترین پریس کانفرنس کو پورے پاکستان کے میڈیا چینل دکھایا اور سرکاری ٹی وی جس کے ملازمین کو تنخواہیں آپ کے اور میرے ٹیکس دی جاتی ہیں، جس کے ملازمین کی تنخواہوں کا پیسہ جو ہے وہ ہماری ہڈیوں سے وصول کیا جاتا ہے، وہاں پر بھی لائیو دکھایا گیا اور سارے کے سارے ٹیلی ویژن کے جو مالکان تھے ان کو حکم تھا بڑوں کا کہ سب آپ نے دکھانا ہے۔ تو اس طرح کا جو گند اچھال رہے ہیں مسلم لیگ نون کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ اس کا دفاع بھی کر رہے ہیں، لیکن یاد رہے کہ یہ گرہ جو آپ ہاتھوں سے لگا رہے ہیں کل کو دانتوں سے کھولنی پڑے گی۔ آخر میں بات کر لیں کہ T20 ورلڈ کپ کے حوالے سے پرفارمنس ناقص رہی۔ ICC T20 ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کی ناقص کارکردگی پرفارمنس پر سلیکٹر وہاب ریاض اور عبدالرزاق کو عہدے سے فارغ کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق دونوں سابق کرکٹر آئندہ سلیکشن کے معاملات میں شامل نہیں ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو محسن نقوی صاحب ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ سرجری کی ضرورت ہے، تو اس کی مخالفت کی تھی مشتاق احمد صاحب نے جو سابق ٹیسٹ کرکٹر ہیں، ان کے مطابق انہوں نے کہا کہ بابر اعظم کا کرکٹ کی دنیا میں ایک نام اور مقام ہے، بعض اوقات ہم ان کے بارے میں بہت سخت رویہ اپنا لیتے ہیں۔ مزید انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کسی بھی طرح کے فیصلے کرتے وقت PCB کو وقت لینا چاہیے، ریسرچ کرنا پڑے گی کہ کس کھلاڑی کی کتنی اہمیت ہے، کپتان، مینیجر، کوچ کا تذکرہ کرتے ہوئے ماضی کی کارکردگی ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے۔ لیکن یاد رہے کہ جب آپ کا PCB کا چیئرمین ہی غیر آئینی غیر قانونی ہو، ایک وقت میں سینیٹر بھی ہو، چیئرمین PCB بھی ہو، MNA بھی ہو، سارا کچھ ہو اور ساری کی ساری عنایتیں اسے ایک پر کی جا رہی ہوں، تو ایسی صورتحال میں میرٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں میرٹ کا لحاظ نہیں کیا جا سکتا۔ برصورت اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔